ویلکم بیک تے السلام علیکم ناظرین، تسی دیکھتے ہوئے پی ٹی وی نیشنل پشاور اور میں تواڈی ہوسٹ سیرش منور بخاری اور میرے نال موجود ہون ملک جی تسی ساڑا یہ ٹرانسمیشن دیکھ سو اس پار تسی 92111214 ساڑا نمبر اس تے کال کر سو گپ شپ لگا سو جس طرح کہ تانوں پتہ ہے ساڑی ٹرانسمیشن جڑا تے صبح سی سٹارٹ ہے مختلف پروگرامز توانے دیکھیں اور اسی علاوہ خبراں بھی سنیا سن یقیناً تسی زندگی دے حالات و واقعات نال باخبر ہو سو تے اسی اپنے پروگرام نو باقاعدہ جڑا آغاز کرسی اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام نال کہ جڑا غفور الرحیم اور درود پیشسی اس ذات اقدس دے کہ جڑی وجہ ہے تخلیق کائنات ہے تسی سانو کال کر سو ساڈے نال گپ شپ لگا سو لیکن جس طرح تانوں پتہ ہے ساڈے اسٹوڈیو دے وچکار سانے تواڈی خاطر بڑی خوبصورت پرسنالٹیز بلائیاں ہوندیاں تاکہ تسی انہاں دی گل بات سنو تسی انہاں نوں سن کے موٹیویٹ ہوو تسی اپنی زندگی اپنے فیوچر دے بارے اگر کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہو تو اس طرح دے لوکاں دے حالات و واقعات انہاں دی زندگی انہاں دا جڑا زندگی دا سفر ہے جڑے ایکسپیریمنٹ ہون جڑے ایکسپیرینسز ہون انہاں سی بہترین جڑا تے تسی سبق اور عمل حاصل کرو جی توانے جی بڑا ہی مفصل جڑا ہے تے ماشاءاللہ بیان دیتا ہے تے بہت اچھا جی ناظرین گل اس طرح دی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی روایت دے مطابق ہر مکتبہ فکر اور ہر عمر دے لوگاں دے واسطے کنسلٹنسی پرووائڈ کردا ہے انہاں دی رہنمائی کردا ہے کسی بھی شعبے دے وچکار شعبہ ہائے زندگی دے وچکار اگر کوئی بھی ایسا ایشو ہوندا ہے یا کوئی بھی گل ہوندی ہے تے پاکستان ٹیلی ویژن اگے ہوندا ہے پیش ہوندا ہے اور رہنمائی کردا ہے اج کل تانوں پتہ ہے یہ بچوں دے رزلٹ نکلے 10ویں دا اور اس سے بعد جڑا ہے تے مسئلہ ہے کہ کدھر جاواں تے کدھر نہ جاواں سر جی یہ گل ہے بالکل اے والدین واسطے بھی بڑا مشکل ہے اور اسٹوڈنٹس واسطے بھی سلیکشن بہت مشکل اور بڑا مشکل ٹاسک ہے ملک صاحب اور جدو ساڈا ٹائم بھی ہے سانو بھی بڑی مصیبتاں تے مشکلات ہوندی ہے جتنے خاندان دے پڑھے لکھے لوگ ہوندے انہاں کول جانے ہیں تے انہاں سی پوچھنے ہیں کہ اسی ہن فیوچر واسطے کی کریے جی تے دوستو پچھلے پروگرام دی کار سانے جڑے گورنمنٹ سیکٹر سی جڑے تے ایک آفیسر نو دعوت دتی انہاں نے تواڈی رہنمائی کیتی اور اج پرائیویٹ سیکٹر سی سانے ایک ایجوکیشنسٹ نو سانے دعوت دیتی ہے انہاں دا نام ہے فرح اسد شاعرہ بن ادیبہ بن رائٹر بن اور انہاں دی بڑی مہربانی اور ایک کالج دی پرنسپل بن جی انہاں دی مہربانی کہ انہاں نے ٹائم دیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام میڈم کیا حال ہے تہاڈا ٹھیک ٹھاک جی بالکل خیریت اچھا جی تے اس گرمی دے کار توانے سانو جڑا ہے تے شام دے وقت دیتا ہے جی اسی تواڈے ممنون ہاں اور میں ناظرین تھوڑا جہا اور بتاندا جاواں کہ میڈم جڑی ہیں جی تا بڑی اچھی اردو دی شاعر ہون انہاں دی یہ کتاب جڑی ہے تاج محل انہاں دی اردو دی پوئٹری ہے اور اس دے تے 2-3 تھیسز بھی ہو چکے ہیں جی تو یہ کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے جی اور اس کتاب دی پوئٹری بڑی مزے دی پوئٹری ہے میڈم نو اسی ریکویسٹ کر سی کہ اس سے کوئی نظمہ غزلہ سانو سناؤ جی اور اس حوالے سے بھی گل ہو سی اور مزے دی گل ہے کہ اس پوئٹری دے اس کتاب دے تھیسز بھی ہو چکے ہیں سر جی وہ بھی انہاں سے معلومات کر سی میڈم اسی تانوں خوش آمدید کہنے ہیں جی اور ذرا جی سانو بتاؤ جی کہ جڑے بچے میٹرک کر چھوڑ دین اور اس سے بعد کیڑی فیکلٹیز انہاں نو جڑی ہے انوائٹ کر دیے سائنس کی طرف جاؤں آرٹس کی طرف جاؤں کمپیوٹر سائنس کی طرف جاؤں کیڑے شعبے موجود ہیں جی ارشد صاحب اس طرح ہے کہ یہ اس وقت ہمارا جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بہت بڑی تعداد جب میٹرک کی ہمارے بچے کلیئر کر کے کالجز میں آتے ہیں تو ان کے لیے کھلا میدان ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی پراپر گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا جی اب ہمارے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ٹرینڈ ہے شروع سے جی کہ وہ ہم جب بچپن سے ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو یہی سننے میں آتا ہے جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو 2 ہی جواب آتے ہیں کہ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے کیونکہ ان کی پراپر کاؤنسلنگ اس طرح کی نہیں گئی نہ پیرنٹس کی طرف سے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے نہ کہیں اور دوست احباب جو ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے لیکن ابھی ایک ارشد صاحب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے ایک کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک پراپر نظام وہ رائج کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ساری قوم نے تو ڈاکٹر نہیں بننا اور نہ ہی سارے بچوں نے انجینئر بننا ہے جو ان سے بچ جاتے ہیں مقابلے کے امتحان سے بچ جاتے ہیں پھر اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے بچوں کی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے بچے سائیکک ہو جاتے ہیں بچے والدین کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے کہ جب آپ کے بچے گرومنگ کی فیز میں ہوتے ہیں تو آپ اسی وقت سے ان کو یہ سمجھائیں اور یہ لے کے چلیں کہ بیٹا آپ کا جو رجحان ہے آپ نے ہم سے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے صرف آپ نے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا اور بھی بہت ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ اپنے ملک کی اپنے قوم کی اپنی فیملی کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے پورے ان کو بنانے والے سب سے پہلے آپ ٹیچر دیکھیں جو سارے پروفیشنز کو بنانے والا ہے وہ تو ٹیچر ہے میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی اچھا قابل بچہ ہو یا بہت ٹاپر بچہ ہو تو میں نے کبھی اس سے پوچھا اور اس نے یہ کہا ہو کہ میں ٹیچر بنوں گا مطلب ٹیچر کا تو وہ کہتے ہی نہیں جبکہ سارے پروفیشنز کی جو بیس ہے وہ ٹیچر ہے ٹیچر بنا رہا ہے آپ کو ڈاکٹر بھی انجینئر بھی سب کچھ ٹیچر کے ہاتھوں سے گزر کے جا رہا ہے تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے سب سے پہلے
کہ وہ بچے کو ایک مینٹل ٹراما کا شکار نہ کریں. ان کو شروع سے بتائیں کہ بیٹا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے تو ہزاروں فیلڈز ہیں جس میں آپ نام کما سکتے ہیں, جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ٹیچر بنیں, آپ لائر بنیں, اکنامکس پڑھیں, ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس میں مینجمنٹ سائنسز کی طرف چلے جائیں, کامرس کی طرف چلے جائیں. اور ارشد صاحب کمپیوٹر دیکھیں نا, کمپیوٹر ہے, اے آئی ہے, جو نیڈ آف دا ڈے ہے اس وقت کمپیوٹر میں. آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں آنے والا جو دور ہے, جو فیوچر ہے, وہ سارا کمپیوٹر کے ہاتھوں میں چلے جانا ہے, بلکہ ابھی سے چلا گیا. بالکل. آپ اے آئی دیکھ لیں کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بیس کر رہی ہیں اے آئی کے اوپر. بالکل. ہمارا بچہ اس وقت اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے, موبائل کی صورت میں پوری دنیا اس کے ہاتھ میں. بالکل. تو صرف اس کو, میں تو والدین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر تک محدود نہ رکھیں. خدا را ان کی گرومنگ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو اس مینٹل ٹراما سے نکال لیں. صحیح. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہی ایک اچھا شہری ہوگا. صحیح. ڈاکٹر تو میں نے خود بھی دیکھے ہیں کہ بیچارے موسٹلی پریشان ہی ڈاکٹر دکھائی دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جی, ایسے ابھی تو MBBS کرنے کے بعد جو ہے تو اصل اسپیشلائزیشن اور پھر 10 سال لگ جاتے ہیں. دیکھیں میری اپنی بیٹی ماشاءاللہ MBBS کے فائنل ایئر میں ہے, اور میں جب اس کو پڑھائی کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے خود سم ٹائم بڑا افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی عمر کی جو بچی ہیں وہ لائف کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اور ہر طریقے سے وہ گھومتی ہیں پھرتی ہیں, لیکن اس کا فل ٹائم کیا ہوتا ہے, بس کتابوں میں, ساری توجہ کتابوں کے اندر ہے اور سارا کچھ. تو وہ یہی کہتی کہ ماما اگر میں کر بھی لیتی ہوں تو اس کے بعد میری ایجوکیشن تو یہاں ختم نہیں ہو رہی, ڈاکٹرز تو ساری عمر پڑھتے رہیں گے. تو ہمیں اور بڑی ایسی فیلڈز ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے اور ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. لائرز دیکھیں آپ کتنی زبردست, میں کہتی ہوں پروفیشن ہے. بالکل. لائرز ہیں, یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں نا لائر جو ہے, اچھا ماشاءاللہ لائف کو انجوائے کرتی ہیں اور ادھر بھی آنی ہیں, پروگرام بھی کر دیں جی, کورسز بھی جانی ہیں اور بہت سارے مجرموں نوں جڑے تے کن سے پکڑ کے اندر کرا دینی ہیں. تے بس یہ جڑا ہے نا جی بڑا زبردست ماشاءاللہ. جی سر کے پوچھو. بالکل میں ضرور پوچھتا میڈم سی, انہوں نے ٹائم دیتا ہے, یقیناً ساڑھے اس پار بیٹھے والدین بھی ہون, بچے بھی ہون جڑے اس ٹائم میں پروگرام دیکھتے پہ سن, میٹرک کے ایگزامز انہوں نے کلیئر کیتے ہو سن, تو انہوں پتہ ہے کہ کو اس ٹائم چوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کیڑی فیلڈ وچ چلا جاواں, کیڑا کالج ہوے, کیڑے کالج دے وچکار جڑا ہے میرا نام آ جسی, اے بڑا ایک ہیکٹک ہوتا ہے. لیکن اس دے نال تسی بتاؤ کہ والدین دی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جدوں انہاں دے بچے جڑا ایک بڑا بیسک قدم ہے, یعنی میٹرک سی بات بالکل انیشل سٹیج ہے کسی کیریئر دی طرف جانے دی, والدین دی کی ذمہ داری بنتی کہ اپنے بچیاں نوں کس طرح گائیڈ کرن اور آیا انہاں دی کس طرح معاونت کرن. سانے اے دیکھا ہے کہ سوسائٹی دے وچکار ڈاکٹر کہندا ہے کہ اپنے بچے نوں کتنے ڈاکٹر ہی بننا ہے, بالکل ایسے ہی. پروفیسر کہندا اپنے بچے, چاہے اس بچے دا انٹرسٹ ہے کہ نہیں, کہندے نسی پروفیسر ہاں توانے پروفیسر بننا ہے. انجینئر جڑا ہوندا اس خواب ہوندا ہے کہ میرا بچہ میری انجینئرنگ نوں اگے لے کے چلے. اس تے تسی بتاؤ کہ کئی بچیاں دا رجحان اور او اس طرف ذہن نہیں ہوندا, والدین زبردستی امپوز کر دے دین, انہاں بچیاں دا اس طرح پڑھائی دے وچکار وا دل بھی نہیں لگتا. تے او والدین جڑے سامنے بیٹھے انہوں نے بتاؤ کہ تسی کیوں انہوں نے سجیشنز دیسو کہ انہوں نے کیا کرنا چاہیے. بلکہ سیرش دا جڑا سوال ہے جنہوں میں ذرا ایزی کرنا کہ کچھ جڑے چیدہ فیکلٹیز اس وقت موجود ہیں وہ تھوڑے جی بچے واسطے اسی بیان, یعنی جو فیلڈز ہیں. جی جو فیلڈز دیکھیں اس طرح ہے کہ ابھی تو اتنے ملٹیپل برانچز ہیں جس میں میں کہتی ہوں آپ FSC کو بالکل بھول جائیں. ویسے تو بیسکلی ہمارے پاس بھی جو ایڈمیشنز آ رہے ہوتے ہیں کالجز میں, اس میں جو سب سے زیادہ رش ہوتا ہے آپ کا پری میڈیکل پر ہوتا ہے. پری میڈیکل کے بعد اس میں پری انجینئرنگ ہے. لیکن اب جیسے میں جس کالج میں پڑھا رہی ہوں وہاں یہی ہے کہ وہاں ہم نے ہیومینٹیز میں بہت اچھے سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس میں ہے میتھمیٹکس, انگلش لٹریچر ہے, لا ہے, سیوکس ہے, یعنی ایسی کئی فیلڈز ہیں جس میں بچہ جو ہے اپنا ہنر آزما سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے ٹیچر کے ہاتھوں میں تو دیکھیں بعد میں پہنچتا ہے, پہلے تو والدین نے اس کو لے کے نکلتے. میں تو خود بینگ اے مدر میں نے یہی نوٹس کیا ہے کہ جو پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں, بس وہ ان کا ایک جملہ ہوتا ہے, سم ٹائم ہمیں ہنسی بھی آتی کہ میڈم آپ نے میری بیٹی کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. اب وہ بچی یہ نہیں, اس پہ اتنا پریشر ڈال دیا جاتا ہے. سزا تو نہ دینا بچوں کو, سزا نہ دیں. اگر آپ کو ڈاکٹر ہیں تو آپ بچوں کو سزا نہ دیں, ان کے ذہن کو پھلنے پھولنے دیں. ان کا سب سے پہلے آپ رجحان دیکھیں. بالکل رجحان دیکھیں کہ بچہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے. یعنی ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا, ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ میڈیکل میں اس کو زبردستی ایڈمٹ کروا دیں, وہاں وہ اپنا بھرپور پرفارمنس ہی نہ دے پائے, اس کا دل وہاں نہ لگ رہا ہو, وہ سمجھ نہ پا رہا. تو یہ چیزیں پلیز میں والدین سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑی سی جو ہے نا ایک آزادی دیں, ان کی رائے کا آپ احترام کرنا سیکھیں, اور صرف یہ ان کے اوپر ایک قدغن نہ لگائیں کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو آپ اس میں اچھا ایک چیز اور ہے کہ اس میں آپ ڈفرینٹ کالجز ہیں, جیسے پشاور میں ہے, اس میں آپ
ایک وزٹ کریں, آپ دیکھیں کہ کیا کیا کون کون سے جو کالجز ہیں آپ کو کون کون سے سبجیکٹس آفر کر رہے ہیں, پھر اس میں جو آپ کی ایک بہتر چوائس ہو, بالکل, جس میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جو سٹڈیز ہیں. اچھا ایک چیز اور, سٹڈیز کے ساتھ نا آپ جس ادارے میں اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں ادھر کا ماحول ضرور دیکھیں, ادھر کا ڈسپلن آپ ضرور دیکھیں. صرف دیکھیں ہمارے یہاں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ جی بس یہ جو نام مشہور ہے ہم نے اسی پر اپنے بچے کو لے کے جانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو نام ایک مشہور ہو گیا ہے تو اسی کو آپ فالو کریں, آپ نئے لوگوں کو بھی آزمائیں. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہوں اور بہت بہتر ایک رہنمائی بچوں کی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بالکل میڈم, میں یہی کہنا چاہنی ہے کہ جدو اسی اپنے بچے نوں بالکل پری سکولنگ وچ پانے تے ساری کوشش ہوندی ہے اسی جانے اتھے ٹیچرز نال ملنے اتھے عملے نال ملنے سکول دا ماحول دیکھنے ایک دو دن اسی بچے نال چلے بھی جانے جا کے بیٹھ بھی جانے. یہی جڑی ایک ایکسرسائز ہے وڈے لیول تے اسی کیوں نہیں کرنے کہ اس ٹائم ساڈے بچے دا ایک فیوچر پورا سٹیک تے ہوندا ہے. اسی کیوں جا کے اس جگہ پتہ نہیں کرنے اسی دیکھنے نہیں گیا ماحول اتھے دی اسی یہ نہیں دیکھنے رزلٹ جڑا آیا اس دا کتنا پرسنٹیج کتنا وے گریڈز کتنے لیتے بچے نے. اسی کہنے نام جڑا ہے بس او نیوز پیپرز اور مختلف جڑے میڈیمز انہوں نے بار بار جڑا نام چلتا ہے اسی پک اینڈ چوز کرنے ہیں. اس تے بھی تھوڑی روشنی پاؤ کہ والدین نو جڑا ہے تے جدو اپنے بچے داخلہ کرانے کے دیکھنا چاہیے. میں باقی کالجز میں مطلب میرا جو پریویس ایکسپیرینس ہے وہ تو پشاور یونیورسٹی کا ہے, جو میری شروعات ہوئی ہوم اکنامکس کالج سے, جس کا میں ذکر ہمیشہ کرتی ہوں. لیکن ابھی میں ہدف کالج میں ہوں. اور ایک چیز میں آپ کو ایک اسپیشلٹی جو بتاؤں گی کہ جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ماشاءاللہ اچھے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسرز ہیں, ہم ان کو مکمل طریقے سے مطمئن کرتے ہیں. اچھا دوسری میری ایک کوشش یہ ضرور ہوتی ہے, اگر آپ بھی میرے پاس آئیں گی ایز اے مدر تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ میرے کالج کا وزٹ ضرور کریں. آپ میرے اساتذہ سے ملیں, آپ میری لیبز دیکھیں, آپ میری لائبریری دیکھیں. سب سے جو آپ کا ایک اچھا جو امیج ہے آپ میری لائبریری سے دیکھیں کہ ہماری کتابوں کی سلیکشن کیسی ہے, وہاں جو عملہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے, کتنی وہ آپ کے ساتھ کائنڈ ہیں, کتنے وہ آپ کے ساتھ کیئرنگ ہیں. یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. خدا را آپ بلڈنگز پہ مت جائیں اور ان چیزوں پہ مت جائیں, نئے لوگوں کو آزمائیں, دیکھیں آپ. بالکل بالکل. اور آپ کی جو ایسے ہے نا جی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اور میں ناظرین تمہیں بتانا چاہواں کہ میڈم جڑی ہیں جی تے اے مختلف جڑیاں محفلاں انہاں دی جانن, اور اس دے علاوہ جس طرح میں بتا چکا جی کہ انہاں دی بڑی زبردست شاعری ہے, مشاعرہ دی کار شرکت کر دی ہیں اپارٹ فرام جڑا انہاں دی اپنی جڑی ڈیوٹیز ہیں, اور اس سے ہٹ کے ماشاءاللہ ادب دی دنیا دی کار بہت جاڑی پہچانی جاندی ہیں جی. اور انہاں دی کتاب جڑی ہے اسی اسی کیسے جی کوئی سانو ہدیہ کرو جی, کچھ کلام جڑا ہے تاکہ سارے ناظرین دے واسطے ایک تحفہ ہو سی کہ اج میڈم نے سارے پروگرام دی کار شرکت کی. اچھا پرنسپلی دی کار بندہ بہت زیادہ پھنس جاتا ہے, دی کار تسی تھوڑا جا پریشان رہندی ہو تو شاعری جڑی ہے تو انہوں تھوڑی ریلیکسیشن دینی ہے. بالکل شاعری ریلیکس کرتی ہے. اچھا. اور ابھی تو یہ ہے کہ جیسے کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لکھنا لکھانا تو تھوڑا کم ہے جی, لیکن پڑھتی میں ضرور ہوں. صحیح. یعنی میرا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن میں کچھ نہ کچھ پڑھوں نہیں. بہت ہیکٹک جاب ہے, ایوننگ تک جاب ہوتی ہے اور اس میں بڑی رسپانسبلٹیز ہیں. ایڈمن کی جاب بڑی رسپانسبلٹیز کی جاب ہوتی ہے, لیکن جو پڑھنے والا بندہ ہے نا وہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. بالکل جی. اور سر جی میں نے انہوں کافی پروگرام دیکھا, بڑی اچھی ہوسٹنگ بھی کر دی ہیں, بہت زبردست. اور خواتین دی جتنے بھی پروگرام ہیں انہوں نے کار لیڈرشپ کوالٹیز انہوں نے کار نظر آتی ہے ماشاءاللہ. آگے 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 ہوندی ہیں جی, تے ساڑھے سے خوش قسمتی کہ جنہوں نے ٹائم دیتا ہے. جی میڈم کچھ اپنی جڑی ہے. بہت شکریہ جی. اچھا میں ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں وہ میں سنانا پسند کروں گی اس جگہ. وہ اس طرح ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے غم سے ملا ہے. واہ. جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے غم سے ملا ہے, اوقات دعاؤں میں تجھے یاد کیا ہے. اور دیکھا جو تجھے دل نے میری ایک نہ مانی, دیکھا جو تجھے دل نے میری ایک نہ مانی, برسی جو میری آنکھ سے ساون کی گھٹا ہے. اور کیا یہ بھی مروت ہے کہ دنیا کا تقاضا, کیا یہ بھی مروت ہے کہ دنیا کا تقاضا, دیکھا جو سرے بزم تو منہ پھیر لیا ہے. اور کرتے ہیں تقابل جو تیرا تاج محل سے, کرتے ہیں تقابل جو تیرا تاج محل سے, ان کو نہیں معلوم کہ تو کون ہے کیا ہے, ان کو نہیں معلوم کہ تو کون ہے کیا ہے. اور جس نے بھی تیری ذات کے رنگوں کو تراشا, رنگوں کی لطافت نے اسے گھیر لیا ہے. اور تو نور سے اجلا تجھے کرنوں نے نکھارا, کیا بات ہے, تو نور سے اجلا تجھے کرنوں نے نکھارا,
وہ سحر میں ڈوبا رہا جو تجھ سے ملا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور اب اور جئیں شام تیرے غم میں کہاں تک, اب اور جئیں شام تیرے غم میں کہاں تک, سانسوں کی جو آمد ہے فقط ایک سزا ہے. زبردست زبردست. بہت کیا شکریہ. بات ہے, بہت بہترین, بہت خوبصورت. بالکل جی, یقیناً. اور میڈم دے بہت سارے پروگرامز, بہت سارے مشاعرے ہیں میڈم اتنے آندے رہن, اور وہ پروگرامز بھی اکثر لگ دیں تے اسی دیکھنے ہیں. یقیناً میڈم نے اتنی خوبصورت انداز دے وچکار ایک تے اپنی غزل پڑھی, اور دوسری گل یہ کہ انداز اور اس دے نال الفاظ دی جڑی ادائیگی کیا خوبصورت ہے کہ ساڈے دل تے جڑا وہ ایک اور جا اثر اور جڑا تے وہ کیتا. میڈم یہ بتاؤ, اتنے بیزی سکیجول دے وچکار اے توانو شوق پیدا کتوں ہویا تے کدوں سی توانے شروع کیتا شاعری دا اے مرحلہ؟ دیکھیں یہ جو شاعری کا جراثیم ہے نا, یہ تو میرے اندر بہت ہی بچپن سے ہے. صحیح. یعنی ارشد سب سے پہلے بھی ایک دو ہماری ملاقاتیں رہیں, ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جب 9 سال کی تھی تو میں نے پہلی نظم لکھی تھی. اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سب سے پہلے لکھی تو میں نے اپنے ابا جی کو دکھائی. اور میرے ابا جی نے, مجھے یہ یاد نہیں کہ اس وقت 5 یا 10 روپے تھے, انہوں نے مجھے وہ گفٹ کر دیے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس شوق کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ میں گاہے بگاہے کرتی رہی, لیکن اس کو جو پراپر ایک ایز اے پوئٹس اپنا ایک نام پیدا کیا اور منوایا, وہ میں نے کالج لائف سے شروع کیا. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اور بڑی ہنسی کی بات ہے کہ میں جب صرف 17 سال کی تھی تو میں نے ایک پہلا باقاعدہ مشاعرہ پڑھا راولپنڈی میں گورنمنٹ کالج میں, اور اس میں تقریباً 27 کالجز تھے. اچھا. اور مطلب میں بہت ینگ تھی اور بہت چھوٹی تھی, تو جب میں اسٹیج پر گئی تو مجھے تو شیورنگ شروع ہو گئی. پڑھا تو مجھ سے نہیں گیا کیونکہ وہاں بڑے بڑے لوگ, بڑے کونا مشق لوگ بیٹھے تھے. تو لیکن یہ کہ وہ میری فرسٹ انٹری جو تھی پوئٹری کے اس میں میدان میں وہ والی تھی. صحیح. تو بس اس کے بعد پھر چل سو چل, پھر وہ ماشاءاللہ نظمیں بھی لکھی, غزلیں بھی لکھی. پھر ظاہر ہے جب بعد میں شادی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا مصروف لائف ہو جاتی ہے, تھوڑا گیپ آیا, لیکن یہ کہ آپ کچھ عرصے سے پھر لکھ رہی ہیں. کیا بات ہے. اے بتاؤ میڈم کہ سب سے زیادہ کیڑے شاعر نو پڑھنا تانوں اچھا لگدا ہے, کس دی شاعری جڑی وہ بہت زیادہ تواڈے دل دے قریب ہے اور پڑھ کے تانوں اچھا لگدا ہے؟ میں نے ویسے تو دیکھیں فیض کو بھی پڑھا ہے, فراز کو پڑھا ہے, لیکن جو میں دل سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ماننا, وہ میں پروین شاکر کو مانتی ہوں. کیا بات. خوشبو کی شاعر ہے, محبت کی شاعر ہے, اور شاعری اور خوشبو اور محبت یہ تو سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو پروین شاکر کو میں نے بہت پڑھا ہے, اور مطلب محسوس بھی کیا ہے, ان کی شاعری کو جذب بھی کیا اپنے اندر, اور میری فیورٹ شاعر ہیں. کیا بات ہے میڈم. آج کل دا دور ایسے کہ اس محبت جڑا ہے بڑا فقدان ہے, اور محبت دی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے, اور تواڈے اس کتاب دے ٹائٹل سے پتہ چلدا پیا کہ تاج محل یعنی کہ محبت دا ایک شاہکار, تسی خود امن اور محبت نو پسند کردے ہو, اور توانے اسی چیز نو اپنی شاعری دے وچکار یقیناً جڑے ساڈے ویورز نے تواڈی شاعری سنی وہ اس چیز نو سمجھ گئے ہو کہ محبت دے بہت قریب ہو. دنیا دے وچکار میڈم حالات اور واقعات جڑے وہ اتنے زیادہ مشکل ہو گئے کہ لوگوں کول ٹائم ہی نہیں رہا اپنے پیاریاں نال وقت گزارنے دا, یا انہاں نال محبت دیاں 2-4 گلاں کرنے دا. یقیناً تواڈی شاعری دے ذریعے ضرور اپنے موبائل سی میسیجز ضرور کردے سن اپنے جڑے پیارے من انہاں نوں تواڈی شاعری. اچھا میڈم, ہن اس طرف آنے بعد دوبارہ تواڈی جڑا تے کالج ہے ذکر بچیاں دی گرومنگ دے واسطے ہور تسی کی کردے ہو, کو کریکولر ایکٹیویٹیز دا سہارا لیندے ہو جی, ٹورز وغیرہ؟ بالکل جی, ہمارا جس طرح سٹڈیز میں ہے نا, سٹڈیز میں تو ایک آپ ماشاءاللہ پشاور میں ایک نام ہے جی جی, لیکن اس کے ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جیسے کہ نعت خوانی ہے, ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے, گیمز ہیں, پھر بچوں کو پروموٹ کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو ہم ایک الگ سے ان کی ایک وہ بنا لیتے ہیں, گروپ بنا لیتے ہیں, ان کو آگے پروموٹ کرتے ہیں, ان کو مختلف سٹیز میں لے کے جاتے ہیں, ان کے مقابلے انٹر کالجیٹ بھی کرواتے ہیں, اور ویسے بھی ان کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. صحیح. اور ماشاءاللہ میرے اپنے کالج کا بچے جو ہیں, میں گرلس کیمپس میں ہوتی ہوں ظاہر ہے, جی جی, تو میں تو اپنی بچیوں کو ایون یہ کہ جب کوئی ایکسٹرا کریکولر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں خود وہ سب چیزیں میں خود دیکھتی ہوں. اگر جیسے کوئی نعت ہے یا حمد ہے تو میں جب ٹیچر سلیکشن کر لیتی ہیں تو میں کہتی ہوں نہیں, ان کو فائنل میں نے خود کرنا ہے. ان کا جو تلفظ ہے, ان کی جو ادائیگی ہے, ایون یہ کہ آواز تو خیر میری اتنی خوبصورت نہیں ہے, لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کی اگر کوئی ٹیون میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی ہم درست کر لیتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں, آپ نے ایسے کرنا ہے. پین لیتی ہیں نا جی, ماشاءاللہ بہت زیادہ پین لیندی ہیں جی, اور خود جڑا ہے منو بلکہ پرسنلی میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ ایک ساڈے گورنمنٹ کالج کار پروگرام ہے گاڑیاں دا, قومی نغمیاں دا, اور تواڈی ہماری بچیاں آئی ہیں تو انہوں نے شاید ایک تیسرا شاید ایوارڈ ملتا ہے,
بہرحال بہت محنت کرتے ہیں, بہت پین لیندے ہیں اور خود انہوں دی سپرویژن کرتے ہیں جی اور مختلف. اچھا ایک ذرا جی بتا دو جی کہ گورنمنٹ سیکٹر دی کار ایک میرٹ جڑا تے کرائٹیریا ہوندا ہے ایڈمیشن دا, تواڈے جڑا سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے اس دی کار کرائٹیریا کے ہے؟ بالکل جی, بہت ہم نے بھی میرٹ کو بڑا زبردست طریقے سے اس کو فالو کر رہے ہیں ہم, اور اس میں بھی اچھے بچے لے رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے بچوں کو ہم لیں, لیکن اگر کوئی کمزور بچہ آتا ہے تو اس کو بھی لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اچھے سسٹم پر یا اچھے نظام پر صرف اچھے بچوں کا تو حق نہیں ہے نا. ہماری کوشش ہے اگر کمزور بچہ ہے اس کو بھی اچھے اس میں لے آئیں اور ان کے ساتھ اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پالش کریں, بہتری کی طرف آئے. اور باقی ہے کہ میرے اساتذہ ماشاءاللہ اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں کہ وہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک میڈیوکر بچہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی اوپر لے آتے ہیں. زبردست. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ ہمارے رزلٹ سے بھی دیکھ لیں کہ جو رزلٹس ہیں ابھی جیسے لاسٹ ایئر ہماری بچی جو تھی حبیبہ اس کا نام ہے, اس نے ایٹا میں کے پی میں ٹاپ کیا. 2 سال سے ہمارے کالج کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں. اس سے پچھلے سال ہمارے بوائز سیکشن سے کیا اور لاسٹ ایئر حبیبہ نے کیا بچی نے. آلموسٹ 50,000 بچوں میں اس نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ. اور ایک ہماری طرح ایک عام سے گھرانے کی درمیانے طبقے کی بچی ہے, کوئی یہ نہیں کہ کسی بہت بڑے ڈاکٹرز کی بچیاں ہیں, وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. جیسے کہ میں خود ایک عام گھرانے سے, یعنی ہم نے جو کچھ دیکھیں کیا ہے اپنی محنت پہ اپنی کوشش پہ کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ سونے کے چمچے لے کے ہم منہ میں پیدا ہوئے. ہم نے ہارڈ ورک کیا ہے, محنت کی ہے اور ہر چیز کو خود ایکسرسائز کیا اپنے اوپر. زبانی کلامی کچھ نہیں ہے, یعنی خود اس مرحلے سے گزرے ہیں, اس تکلیف سے گزرے ہیں تو اس مقام تک پریکٹیکلی دیکھا جی. تو سر جی بڑی جڑی اچھی گل انہوں نے کالج دی ہے نا, ہیومینٹیز گروپ بھی ہے, یعنی کہ ایک آرٹس گروپ بھی ہے. ایک بچہ جڑا ہے تے سائنس دی کار نہیں سروائیو کر سکتا تو شفٹ ہو جو ہے نا جی. اچھا ہیومینٹیز دے حوالے سے ذرا بتاؤ جی, تھوڑا جا مس کنسیپشن ہے, پرائرٹی سب دی ہوندی ہے کہ پری انجینئرنگ ہوئے یا پری میڈیکل ہوئے, تے ہیومینٹیز دے ذرا بچے نو تھوڑا جا بتا. اس طرح ہے کہ دیکھیں پری انجینئرنگ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے بعد جو ہے نا سب سے جو سالڈ گروپ آتا ہے وہ آتا ہے کمپیوٹر سائنسز کا. اس میں بھی آپ فزکس پڑھا رہے ہیں, آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, اسٹیٹس پڑھا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بچہ بایو نہیں پڑھنا چاہ رہا تو وہ اس پہ سوئچ کر سکتا ہے. تو اس کی بھی اتنی ایبلٹیز ہیں, اس کی بھی اتنی مانگ ہے جتنی آپ کے پری میڈیکل والے بچے کے لیے. بلکہ کمپیوٹر سائنسز کی تو آپ کو پتہ ہے آنے والا دور ہی کمپیوٹر سائنسز کا ہے, تو وہ ماشاءاللہ کمپیوٹر سائنسز میں بھی ہمارے پاس ہیں, ہیومینٹیز میں ہمارے پاس بڑے اچھے سبجیکٹس ہیں جو اور کہیں آفر نہیں ہو رہے, لیکن ہم لوگ لے رہے ہیں. اور یقین کریں اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروپ میں کوئی 4 یا 6 بچے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے ٹیچر انگیج کرتے ہیں. اس میں اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ایک گزارے والا کام کریں. گزارے والا کام ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کوالٹی دے کمپرومائز نہیں, بالکل کوئی کمپرومائز نہیں. دیکھو جی کوالٹی اگر کسی جگہ تے ایٹ سٹیک ہوئے نا جی تو اس دا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ انہاں دے کالج دے رزلٹس اور انہاں دی جڑی ریپ ہوئے وہ بہت زیادہ تانوں پتہ ہے, سب نوں پتہ ہے جی کہ اس وقت ماشاءاللہ لیڈنگ پوزیشن دی کارومنٹ. میں چاہنا کہ ذرا جا ساڈے ناظرین جڑے ہیں نا جی ایک دور تھوڑا جا شاعری دا تڑکا دے جو ہو جائے تے کیا خیال ہے جی؟ ضرور ضرور. کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ کوئی پہلے اپنی مرضی کا جو بھی ہو وہ سنا دیں. صحیح. غزل یا نظم؟ نظم سنا دیں. غزل سن لیا ابھی, نظم ٹھیک ہے. چلیں تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیجیے گا آپ. جی پلیز آپ وہ کر لیں جی. سر جی نظم جڑی ہوندی ہے نا جی تو اسی وحدت خیال ہوندی ہے, ایک ہی چیز دے اوتے تھنکنگ ہوندی ہے. اور اس دے علاوہ غزل جڑی ہوندی ہے اس دا ایک شعر اگر آسمان دی گل کرتے ہیں, دوسرا زمین دی گل کرتے ہیں, تیسرا جڑا ہے تے دریا دی گل کرتے ہیں, علیحدہ علیحدہ مضامین اس وچ ہوندے ہیں. اور نظم ایسا جڑا ہے جی کہ اے دریوزہ گری نہیں کردا, یعنی کہ محنت سماجت نہیں کردا کافی ردیف دی, اور آزاد نظم بھی ہوندی ہے. اور اس دے علاوہ جڑا جی تے تانوں پتہ ہے کہ جڑی ہے تے میٹر اور ردم اس دی کار ہوندی ہے. تے میڈم ماشاءاللہ دونوں جڑی صنفاں آزاد نظم دے کار بھی اور اس دے علاوہ غزل. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے ارشد صاحب, اور یہ میں نے جب میں اسٹوڈنٹ تھی, اسٹوڈنٹ لائف میں. اچھا یہ ہوتا نہیں کہ جڑی اس پنڈی دے کالج ہی پڑھی؟ نہیں, وہ تو غزل تھی جی. یہ نظم ہے, اس کا عنوان ہے تجھ کو معلوم ہے. جی. تجھ کو معلوم ہے کہ تیری موہ نے مجھ کو سنسان بنجر سا گھر کر دیا. واہ. تجھ کو معلوم ہے کہ تیری موہ نے مجھ کو سنسان بنجر سا گھر کر دیا, ایک اجڑے گھروندے کا در کر دیا. کیا بات ہے جی. جس میں صدیوں تلک نہ کوئی آئے گا, جس کے دروازوں پہ اشک آویزاں ہیں, جس کے آنگن میں پلکیں ہیں میری گڑی. کیا بات ہے. اور جس کے چوکھٹ تلے دل میرا دفن ہے, جس کے دروازوں پہ اشک آویزاں ہیں. کیا بات ہے. تجھ کو معلوم ہے کہ تیری موہ نے مجھ کو سنسان بنجر سا گھر کر دیا, ایک اجڑے گھروندے کا در کر دیا.
تجھ کو معلوم ہے کتنے غم ہیں سہے، کتنے دکھ ہیں سنو جو ہیں دل میں بسے، آؤ بتلاؤں میں جتنے تارے فلک پہ ہیں بکھرے ہوئے، آؤ بتلاؤں میں جتنے تارے فلک پہ ہیں بکھرے ہوئے، جتنے ذرے زمینوں کی آغوش میں، اب کہاں ہے سکت کہ بھلا میں جیوں، اب کہاں ہے سکت کہ بھلا میں جیوں، تجھ کو معلوم ہے کہ تیری موہ نے میرے جیون کو دیمک بدن کر دیا، کیا بات ہے، کیا اچھی تلاش، میرے جیون کو دیمک بدن کر دیا، ایک اجڑے گھروندے کا در کر دیا، کیا بات ہے، تجھ کو معلوم ہے کہ تیری موہ نے مجھ کو سنسان بنجر سا گھر کر دیا۔ بڑی اچھی تلاش ہے سر، بڑی تلاش ہے، ایڈکشن تیری موہ نے، کیا زبردست سارے جی کہنا جی سما بن گیا جی، بڑا مزہ ہے جی۔ ایک میں تھوڑے سی بڑا ہی پرسنل سوال پوچھنا ہوا جی، اور اس طرح کے کہتے ہیں کہ ہر مرد دے پیچھے، کامیاب مرد دے پیچھے ایک عورت ہاتھ ہوندا ہے، تواڈے ہسبینڈ جڑے ہیں تے او بھی ماشاءاللہ جڑے ہیں تے جاب کردے ہیں، یہ بتاؤ جی کہ تسی بہت زیادہ مصروف ہوندے ہو، بڑی ہیکٹک لائف ہے، ادب کار ادب وچ بھی تسی لگے رہندے ہو، اس دے علاوہ جڑا ہے تسی اپنے کالج جو سنبھال لیو، یہ بتاؤ جی کہ تسی اگر مثال دی گل ہے ہسبینڈ آئے ہون گھر دی گھر تسی جاؤ اور تسی بھی تھکے ہو تے ود کے اندر لڑائی تو نہیں ہوندی؟ بالکل لڑائی نہیں ہوتی، وہ بھی سو جاتے ہیں اور میں بھی سو جاتی ہوں، تو لڑائی کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ اتنی زبردست سیٹ ہے نا کہ اس میں لڑائی کا کوئی چانس نہیں، تو اس میں بس ایک بیلنس رہتا ہے۔ میڈم دی پرسنالٹی سی لگتا ہے کہ اتنی محبت علی، اتنی شفیق خود ہی لگتے پین کہ انہاں دی لائف وچ لڑائی ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ بچیاں نوں غصے سے کر دیندے میڈم؟ کیوں نہیں جی، غصہ آندا تانوں؟ بالکل آتا ہے۔ کس گل تے زیادہ غصہ؟ نہیں، مجھے کبھی اور اس چیزوں پہ نہیں آتا، بس صرف ابھی تو خیر بالکل غصہ نہیں کرتی، ماشاءاللہ بچیاں بڑی ہیں، لیکن بچپن میں کرتی تھی۔ اچھا، تو وہ بھی کوئی بچیاں بڑی میری اچھی ہمبل بچی ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح مجھے تنگ نہیں کیا، ٹھیک، بس ذرا جب کھانا نہیں کھاتی تب غصہ آتا ہے، صحیح، باقی کبھی انہوں نے مجھے پڑھائی پر تنگ نہیں کیا، خود سے ماشاءاللہ ہارڈ ورکنگ ہے۔ بس آپ کو خود پتہ ہوگا اگر آپ کے بچے ہیں کہ بچے کھانے پہ بڑا تنگ کرتے ہیں، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹی ہوتی تو پھر میں بیٹھ جاتی تھی کہ بس اگر ابھی نہیں کھایا تو تمہیں مار پڑنے والی، تو پھر وہ ڈر سے جلدی سے کھا لیتی تھی۔ یہ بتاؤ میڈم، اتنی بیزی سکیجول دے کار کوکنگ وغیرہ کر دو؟ بالکل، کوکنگ میں خود کرتی ہوں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنے کالج میں بتاتی ہوں تو لوگوں کو بالکل یقین نہیں آتا کہ میں ایوننگ میں جب جاتی ہوں تو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد چائے وغیرہ ہو جاتی ہے جیسے کہ سب گھروں میں ہوتی ہے، اور کھانا میں خود بناتی ہوں۔ کیا بات ہے، رات کا کھانا میں بناتی ہوں، بلکہ جب میری بیٹی میڈیکل کالج میں ماشاءاللہ ہے، فائنل ایئر میں ہاسٹل میں ہوتی ہے، اس کو بھی سارا کھانا میں خود گھر سے بنا کے دیتی ہوں۔ میں ویکینڈ پہ نہیں، ویکینڈ پہ جاتی ہوں 4 to 5 days کے لیے ایکچولی وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ میس کے کھانوں میں وہ آئلیں، وہ گھی اور یہ چیزیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں، تو میں کھانے اور یہ سب چیزیں اس میں سویٹ ڈشز یہ سب کچھ میں خود بنا کے دیتی ہوں، ریڈی کر کے نال دیں جی، ریڈی کر کے فریز کر کے، ماشاءاللہ بڑا میں اس کی ہائیجین کا خیال کرتی ہوں بہت کہہ رہے ہیں۔ اور میڈم دی ہسبینڈ جڑے ہیں نا جی اسد صاحب، وہ بھی بڑے ماشاءاللہ نفیس انسان، انہوں نے بھی ساری ملاقات ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جوڑی ملائی جی۔ زہری جی تسی آخری لمحات تے کی پوچھو؟ میں ضرور میڈم سے پوچھساں کہ ساڈے اس پار جڑے بچے جڑے والدین بیٹھے انہاں نوں کوئی ایک پیغام تسی دو کہ جدو بچیاں دا اے تے بڑا فیز ایسا چلدا پیا کہ تانوں پتہ ہے میٹرک دی ایگزامز ہو گئے، لوگ اپنے بچیاں دے فیوچر نوں لے کے بڑے ذرا پریشان ہون، اسی خود بھی پریشان لے کہ ساڈے بچے چھوٹے، لیکن ہر کلاس کی بات تھوڑی ٹینشن ودی رہندی ہے، تسی ذرا انہاں نوں اے پیغام دیو کہ انہاں نے اپنے بچے دی جڑا ہے تے کیریئر سلیکشن دے وچ انہاں دی کی مدد کرنی ایک، اور دوسری گل اے کہ جڑے ضروری نہیں گا کہ کوئی میرٹ لسٹ تے نہیں آیا اور اس نوں گورنمنٹ اسکول یا کالجز وچ داخلہ نہیں ملا اوتھے اس دی زندگی ختم نہیں ہو جاندی، انہاں بچیاں نوں اتنا پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت اچھے کالجز اور بہت جانے مان، بالکل، تو اس تے تھوڑا جا انہاں نوں گائیڈ کرو۔ دیکھیں میں تو پیغام تو میں بعد میں دوں گی، اس ایک اچھا ایک فورم مجھے ملا ہے، اس پر ایک جو میری سب سے بڑی ریکویسٹ ہے والدین سے، خصوصاً بیٹیوں کی ماؤں سے، کہ پلیز آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ صحیح، سب سے پہلے دیکھیں کیریئر بھی بن جائے گا اور سبجیکٹ سلیکشن بھی ہو جائے گی، سب سے پہلے جو حالات ہیں اور جس قسم کی ایک انسیکیورٹیز ہیں پورے ماحول میں، آپ اپنے بچوں کا خدارہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں سب سے پہلے، اور خصوصاً بیٹیوں کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یہی ہے کہ ان کا سب سے پہلے آپ ان کا رجحان دیکھیں بچوں کا، پھر اس میں آپ ایک اپنا جو آرڈر ہے وہ بعد میں آپ شامل کریں، اور پھر جب وہ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، مخصوص اس پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کے پورے گائیڈ بن جائیں، رہنما بن جائیں آپ، اور ان کے لیے کیئرنگ ہو جائیں، ان کو کوئی اگر وہ آپ کی چوائس کے سبجیکٹ پہ نہیں جا رہے تو ان کے لیے تانا زن نہ ہوں آپ، اور ان کو تانے نہ دیں، ان کی بات سنیں آپ،
جب دیکھیں ایک چیز جو میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، آپ جب اپنے بچوں کے بیسٹ فرینڈ خود بن جائیں گے تو بچے باہر کہیں دوستیاں تلاش نہیں کریں گے، بالکل جو ایک برائی کا باعث ہے اور جو ایک روٹ کاز یہی ہوتی ہے. آپ خود دوست بن جائیں، آپ خود دوست بن جائیں، آپ بیسٹ فرینڈ بن جائیں، ان کو کہیں دوستی ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. بہت زبردست جی میڈم، سب کچھ ان کا فلفل ہو جائے. بالکل، بڑی مہربانی میڈم، شکریہ، بہت بہت شکریہ جی. سر جی اجازت چاہنے اور اس طرح جی کہ تو نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیتا ہے جی. اور اج کل ایڈمیشن سے دن اور تسی بہت زیادہ جڑا تے اودے کار بزی رہندے ہو جی. تہاڈا بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی. اور ناظرین تہاڈا بھی بہت بہت شکریہ جی. تواڈے ساتھ دے سر جی تہاڈا بھی بہت بہت شکریہ.